بہت سارے لوگ وہ ہیں جو قرض کے بوجھ کے نیچے دب چکے ہیں اور ان کے اوپر ہزاروں لاکھوں بہت سارے لوگ تو وہ ہیں جن کے اوپر کروڑوں روپے کا بھی قرضہ ہو گیا ہے۔ ان کو رات کو نیند نہیں آتی ہے، بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، ان کا سکون ختم ہو چکا ہے، کما کما کے تھک چکے ہیں اور جو آمدنی ہو رہی تھی وہ بھی جا چکی ہے، اور یوں سمجھیے گا جو وہ کمائی کر رہے تھے اس میں سے بچتا بھی نہیں ہے، تو پھر کیا کریں؟ تو آئیے گا آج میں ایک آپ کو ایسی دعا بتانے کے لیے جا رہا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے، سکھائی ہوئی دعا ہے۔ اب وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھائی تھی۔ کتنا ہی بڑا قرضہ کیوں نہ ہو، پہاڑوں کے برابر بھی اگر آپ کے اوپر قرض ہوگا نا تو وہ قرضہ بھی آپ کا اتر جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آئیے گا وہ دعا کون سی ہے؟ دیکھیے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا بتائی۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ایک شخص حضرت علی کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا کہ میں بہت زیادہ قرضے میں دب چکا ہوں، تو پھر آپ نے یہ دعا بتائی تھی، یہ دعا اس کو سکھائی تھی اور فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو گیا ہے نا تو پریشان مت ہوئیے گا، یہ دعا پڑھو، اللہ پاک تمہارا قرضہ ادا فرما دے گا۔ اب آئیے گا وہ ترمذی شریف کے اندر کون سی دعا ہے؟ دعا یہ بتائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عما سواک۔ تو اس دعا کو آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اسے کیسے آپ کو پڑھنا ہوگا؟ تو اس دعا کو پڑھنے کا جو طریقہ ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر شام کو عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا شروع میں، پھر 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لینا ہے، پھر لاسٹ میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اسے آپ صبح شام پڑھنا شروع کر دیجیے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی اور بتائی ہوئی دعا ہے۔ اب ایک دعا اور میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا جو کہ بہت زیادہ مطلب ٹینشن میں تھے، تو ان کو یہ دعا بتائی تھی قرض کی۔ پہلے آپ دعا سن لیں، اس کے بعد میں آپ کو پوری بات بتاتا ہوں۔ دعا یہ بتائی تھی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ دعا کس کو بتائی؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، کہ ایک مرتبہ جب آپ نے دیکھا نا تو آپ بہت زیادہ غم زدہ، بہت زیادہ پریشان تھے، تو سرکار نے فرمایا اے ابو امامہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور میرے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہو گیا ہے، اسی کی فکر میں ہوں۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ یہ جو دعا میں نے بھی آپ کو پڑھ کر کے سنائی کہ اس دعا کو پڑھو صبح شام، تمہارا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ دعا سکھائی اور آپ چلے گئے، انہوں نے اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیا، تو چند دنوں میں ہی آپ کا قرضہ ادا ہو گیا، چند دنوں میں ہی آپ کا قرضہ ادا ہو گیا۔ تو اللہ کی ذات پر یقین کامل رکھیں، مکمل بھروسہ رکھ کر کے اس دعا کو پڑھیں، اور صرف دعا ہی کافی نہیں ہے بلکہ حلال رزق کی کوشش بھی ضرور کریں، جھوٹ بولنے سے پرہیز کریں، دھوکہ حرام کمائی سے بچیں کیونکہ یہ قرض کو بڑھا دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ 5 وقت کی نماز کی پابندی آپ کریں، درود شریف کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں، کیونکہ درود شریف رزق میں برکت اور پریشانیوں کے خاتمے کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک، میں دعا کرتا ہوں کہ جن جن لوگوں کے اوپر قرضہ ہے اللہ پاک سب کو قرض سے نجات عطا فرما اور بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ جن جن لوگوں کے اوپر قرضہ ہے وہ بھی آمین ضرور لکھ کے جائیے گا، تاکہ پتہ نہیں کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور سب لوگوں کا قرضہ ادا ہو جائے۔